बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूँ आमिर हयात। हमारे मुल्क के अंदर ख़वातीन का तरक्की के अंदर हमारे मुल्क की तरक्की के अंदर ख़वातीन का एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ख़वातीन जो है वो हर शोबे में हमें आगे नज़र आती है। हमारे पाकिस्तान की हम ख़ास तौर पर बात करें, वो चाहे सियासत का मैदान हो, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, वो कोई भी शोबा हो, वो चाहे डॉक्टर्स हजरात हों या वो इंजीनियरिंग का शोबा हो, कोई भी शोबा है उसमें हमें ख़वातीन जो हैं वो फ्रंट फुट पे नज़र आती हैं। तो इसी तरह के ये एक आयरन खातून जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन है, और माशाल्लाह से जब से वो चेयरपर्सन बनी हैं उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसको लोग पहले जानते नहीं थे, उन्होंने उसकी शनाख्त जो है वो मनवाई है और उन्होंने बताया है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और ये फलाह का काम करता है। और ये ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं है, ऐसे बच्चों की कफालत चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो करता है। और मैडम ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो इसके साथ ही मैं मैडम का तारफ़ कराता हूँ। जी हमारे साथ मौजूद है जी सारा अहमद साहिबा, आप चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की। जी बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग योर टाइम। थैंक यू। अच्छा मैडम, माशाल्लाह से हम आए हैं तो हमें पता चला है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है ना इनिशिएटिव्स लिए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से। इससे पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की इस तरह से शनाख्त नहीं थी जिस तरह से आपने निखार पैदा किया है। तो आप क्या समझते हैं ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स थे जिसकी वजह से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है इसकी शनाख्त जो है वो माशाल्लाह से उभर के सामने आई है? देखिए, मैंने ज्वाइन किया चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो को 4 साल पहले, जो कि होम डिपार्टमेंट के साथ अटैच्ड है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डिपार्टमेंट है। तो ऑनेस्टली मैंने खुद इस डिपार्टमेंट का नाम नहीं सुना था ज्वाइन करने से पहले। तो जब मैंने ज्वाइन किया डिपार्टमेंट, मुझे पता चला यहाँ पे तो इतने बच्चे रह रहे हैं और बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मेरे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंस रखता है। और फिर जितना आहिस्ता सा वक्त गुजरा, मेरी इन बच्चों के साथ जो है वो एफिलिएशन बढ़ती गई और मेरा साथ साथ पैशन भी बढ़ता गया कि मैंने बच्चों के लिए कुछ करना है। सिर्फ हमारे ब्यूरो के बच्चे नहीं, जो सड़क पे बच्चे हैं पंजाब में, उनकी भी हिफाजत के लिए करना है कुछ। तो पहला स्टेप था कि ब्यूरो के बारे में लोगों को पता चले, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, आगाही की जाए, क्योंकि लोगों को जिस तरह रेस्क्यू 1122 का पता है जो कि परवेज़ इलाही साहब का प्रोजेक्ट है, इसका 1121 ये भी परवेज़ इलाही साहब का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके बारे में लोगों को नहीं पता। तो मेरा मकसद था एक तो आगाही, तो वो किस तरह हमने की कि हमने ऐसे मैंने रिफॉर्म्स यहाँ पे लेके आई जिसमें मैंने देखा कि कुछ चीज़ों में बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और लोगों को पता ही नहीं है और वो हो भी रहा है, तो थोड़ा बेहतर तरीके से हो। एक तो वो इम्प्रूवमेंट लाए, फिर कुछ ब्यूरो के अंदर रिफॉर्म्स लेके आए, कुछ आगाही कैंपेन्स हमने मैस अवेयरनेस कैंपेन्स पूरे पंजाब में फैला दी और अपने लोग मुंतखब किए डिफरेंट ज़िलों में पंजाब के, जहाँ ब्यूरो नहीं है वहाँ भी, ताकि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू इन्फॉर्मेशन। पहले हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ तो पूरा एक हेल्पलाइन सेक्शन है, हमारी हेल्पलाइन है 1121, तो वो एक 24 आवर हेल्पलाइन है कि अगर कोई बच्चा कोई इस्तेसाल का शिकार बच्चा हो या कहीं अबैंडन हो, डेस्टिट्यूट निगलेक्टेड हो या कोई उससे ज़्यादती का शिकार बच्चा, तो हमें इस हेल्पलाइन पर इन्फॉर्म किया जाए ताकि हमारी टीम पहुँचे। और हमारी इतनी काबिल टीम है और मैं अपनी टीम को भी क्रेडिट देती हूँ इस सारे मिशन को सक्सेसफुल बनाने में, कि उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये हमने आगाही मुहिम जो स्टार्ट की ना, उससे लोगों को पता चला कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ये है, उसमें ये काम हो रहा है। जी अच्छा मैडम, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है ये कितने बच्चों की इस टाइम कफालत कर रहा है? अगर हम पूरे पंजाब की बात करें, क्योंकि आप पूरे पंजाब को देख रही हैं, तो कितने बच्चों की कफालत कर रहा है? जी अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में 1200 बच्चे मुकीम हैं। अब इनमें वो बच्चे जो चाइल्ड बेगर्स हैं, वो भी जो भीख मांगते हुए बाहर नजर आते हैं, फिर जो अब्यूज़ विक्टिम्स होते हैं, जिनके साथ जाती हुई होती है, इस्तेसाल हुआ होता है, उसका शिकार बच्चे, तशद्दुद का शिकार बच्चे, वो जो हमारे उनका कोई नहीं होता वाली वारिस, तो वो उनको हम ही रखते हैं अपने पास, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ हम करते हैं। इनफैक्ट वो जॉब्स भी अब हम दिला रहे हैं। तो उसके अलावा जो है मिसिंग बच्चे जो अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं और फिर माँ बाप का नहीं मालूम पता चल रहा होता, उनको भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रखता है। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि अल्लाह ताला जो है आपको ऐसे काम में डालेगा कि जिसमें आप कह सकते हैं कि बड़ा एक अच्छा काम, जिसमें अल्लाह पाक चंद एक चुने हुए लोग जो होते हैं उनको लेकर आता है ऐसे काम में? तो कभी आपने ज़िंदगी में सोचा था कि आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की जो हेड उसको करेंगी और एक ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर चलेंगी कि जिसमें जो है चंद लोग आते हैं?
بالکل کب میں نے بالکل بھی نہیں ایسے سوچا تھا. آلدو میرا ایکسپیرینس ہے یہ بچوں کے لیے کام کرنے کا پہلے, لیکن میں نے یہ نہیں سوچا. پیشنیٹ آپ شروع سے تھے؟ جی بالکل, اس کاز کے لیے تو پیشن ہمیشہ سے تھا کہ ملک میں, ایک تو یہ پیشن تھا کہ ملک میں بہتری لانی ہے. وہ کسی بھی طریقے سے بچے ہمارے مستقبل جو ہے وہ تو ہمارے ایسٹس ہے, تو اس سے بہتر کیا چیز ہوگی. میں نے یہ نہیں سوچا تھا میں ادھر آؤں گی چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں, میں نے نام بھی نہیں سنا تھا. لیکن جو یہاں پہ جتنا ریوارڈنگ اور مجھے ایک ہوتا ہے نا دلی طور پہ تسلی جو ملتی ہے وہ کہیں اور کسی کام سے نہیں مل سکتی. تو میں بہت خوش ہوں, مطلب آپ سیٹسفائی ہیں اپنی جاب؟ میں سیٹسفائیڈ ہوں, مجھے اپنے کام سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے, بہت زیادہ میں انوالوڈ ہوں اپنے کام میں, اور مجھے اچھا لگتا ہے کرنا. یہ نہیں کہ میں صرف کیمرے کے سامنے بول رہی ہوں, مجھے ایکچولی اچھا لگتا ہے یہ کام کرنا, اور میں اس میں خوش ہوں, اور مجھے وہی سیٹسفیکشن ملتی ہے. آلسو میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک گلوبل ایوارڈ مل جائے گا, تو وہ جو ماشاء اللہ سے آپ کو ایک گلوبل ایوارڈ ملا ہے جو دنیا میں بڑے چند لوگوں کو ملا ہے. میرے خیال میں اگر میں گنتی کے لوگ ہوں گے تو بہت کم لوگ ہیں جو جس ایوارڈ سے میڈم کو نوازا گیا ہے. تو یہ ایوارڈ جو ہے یہ آپ کو کب ملا اور کس طرح سے آپ کو انوائٹ کیا گیا, اور ماشاءاللہ سے آپ نے پاکستان کا نام جو ہے وہ بھی روشن کیا ہے, تو اس ایوارڈ کے بارے میں بتائیے گا. جی بیسکلی ہارورڈ یونیورسٹی جو ایک مشہور یونیورسٹی ہے امریکہ میں, اس کے گروپ ہے گلوبل کولیبریٹو, انہوں نے ایک 200 لوگوں کی لسٹ بنائی پوری دنیا میں سے, 200 لوگ نامینیٹ کیے جو چائلڈ پروٹیکشن پہ, چائلڈ سیکشل ابیوز پہ خصوصاً اچھا کام کرے دنیا میں. ان 200 لوگوں میں سے پھر ایک جوری بیٹھی, ان کے ججز بیٹھے, انہوں نے سلیکٹ کیے 10 لوگ, پورے 200 میں سے 10 پوری دنیا میں, جو کہ بہت مطلب اچھا کام, ایکچولی پریکٹیکل کام کریں, گراؤنڈ پہ کام کریں, چائلڈ گراؤنڈ ریالٹی کو جانتے ہیں. جی, تو اس میں انہوں نے الحمدللہ آئی واز ون آف دوز. اینڈ میرے علاوہ ایک ملک ہے سیئرا لیون, اس کی فرسٹ لیڈی ان کے پرائم منسٹر کی وائف وہ تھی, پھر ایک ایکٹر ہے US کا مشہور ٹائلر پیری وہ تھا, اس کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ڈیوڈ ہالینڈ, ڈفرینٹ بڑے بڑے نام جو بہت زیادہ کام کرے وہ لوگ تھے. ان کو یہ ایوارڈ ملا اٹلی کے شہر روم میں, اور یہ پچھلے مہینے کی بات ہے, اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا. اور اس سے میرے لیے نہیں میری کوئی بات, یہ بیسکلی میرے ڈپارٹمنٹ کے لیے, پھر پنجاب گورنمنٹ حکومت کی, اور پاکستان گورنمنٹ کے لیے بھی. پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کو اچھے ناموں میں یاد کیا گیا کہ پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے بچوں کے حقوق کے تحفظ کا. میں نے وہاں پہ اسپیچ دی, پریزنٹیشن دی, اور وہ لوگ بڑے امپریس ہوئے, مطلب کہ یہ کہ پاکستان جس کا نام برے لفظوں میں لیا جاتا ہے, نیگیٹو ٹرم میں یاد کیا تھا, تو ادھر اتنا اچھا کام ہو رہا ہے بچوں کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی, اینڈ آئی ایم لکی کہ وہ وہاں تک پہنچ گئے. اس کے لیے آپ کو اپریشیشن بھی دی گئی تھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, یا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو اپریشیٹ کیا گیا ہے؟ جی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بالکل. جو ہمارے چیف منسٹر ہیں چودھری پرویز لائی, انہوں نے مجھے فون کر کے بھی وہاں پہ مبارکباد دی تھی, اور اس کے بعد جب میں آ گئی تو پچھلے ہفتے میری ان سے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں نے وہ جو مجھے ایوارڈ ملا وہ ان کو پیش کیا میں نے, کیونکہ آف کورس ان کی سپورٹ کے ساتھ میں یہاں پہ ایز اے پرسن جب وہ آئے تو انہوں نے مجھے ریٹین کروایا یہاں پہ, اور میں ابھی بھی کام کر رہی ہوں. تو آف کورس گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا تھا, تو انہوں نے مجھے بالکل مبارکباد دی, اور انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا کہ آگے کے کیا پلانز ہیں, ہمیں کیا کر رہی ہوں بیورو میں. اچھا, کچھ ایسے انیشیٹیوز جو آپ نے سوچے ہوئے ہیں, بہت سے تو آپ نے ورکنگ مکمل کر لی ہے, جو بھی انکمپلیٹ ہے آپ کے پروجیکٹس, وہ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں, جن پروجیکٹس پہ آپ کام کرنا چاہتی ہیں, اگر آپ جو ہے لانگ ٹرم جو پروجیکٹس آپ لے کر آنا چاہتی ہیں, جو آپ اس محکمے کو اور بہتر کرنے کے لیے جو آپ کے پروجیکٹس ہیں. جی, ایک تو سب سے بڑی چیز ہے چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ابھی تک کسی صوبے میں نہیں ہے. وہ چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ہم نے بنوائی اور وہ آگے موو کر دی ہے سی ایم آفس کی طرف, وہ تمام ڈپارٹمنٹ سے سائن ہو کے وہ جائے گی. تو وہ ایک نمبر 1 میں چاہتی ہوں سب سے پہلی پرائیورٹی میں اس کو اپروو کروایا جائے. ابھی کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ چیزیں تھوڑا سلو ہوئی ہیں, تو وہ ایک تو چائلڈ پروٹیکشن پالیسی میں چاہتی ہوں کیبنٹ سے جلد از جلد پاس ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ قدم اٹھایا, وہ تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو پہلے صرف 8 ڈسٹرکٹس میں تھا پنجاب کی, ایک اور ہم نے کھلوائی ہے. اس کے بعد جتنی 36 ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ آفسز زیر تعمیر ہے, وہ میں چاہتی ہوں کہ وہ جلد از جلد وہ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہے. تو وہ بہت بڑا اسٹیپ ہوگا کہ پورے پنجاب کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی ادارہ ہمارا یونٹ موجود ہوگا, تاکہ اگر بچے کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے وہاں پہ ٹیم موجود ہوگی جو فوراً بچے کو ریسکیو کر کے جو ہے ہمیں بھیجے گی یہاں پہ.
اچھا یہ ماشاءاللہ چیزیں تھیں. ہم دیکھ رہے تھے کہ میڈم اس سے پہلے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا. ایک تو آپ نے اویئرنیس دی, آپ نے اویئرنیس پورے پنجاب میں اویئرنیس دلوائی. دوسرا پہلے ہمیں سننے میں آیا کہ باقی ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس میں خاص طور پہ اگر ہم پولیس کی بات کریں تو اس طرح سے وہ ورکنگ نہیں کرتا تھا جس طرح سے آپ نے ابھی ان کو ایکٹیو کیا, یا آپ نے جو ایس ایچ او صاحبان ہیں لاہور کے یا پنجاب کے ان کی آپ نے ٹریننگ بھی خصوصی طور پہ کروائی ہے. تو یہ بھی ایک آپ کا بہت بڑا انیشیٹو ہے. تو یہ آپ نے کیسے فیل کیا کہ یہ جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کے ہمیں یہ بچوں کی فلاح جو کرنی چاہیے؟ دیکھیے ہر چیز جو ہے ٹیم ورک سے ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو چائلڈ پروٹیکشن کا ایشو ہے یا چائلڈ ابیوز کا, یہ بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے. یہ ایک ادارہ اکیلے نہیں کر سکتا, اور پولیس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ہمارے ساتھ, کیونکہ جو ڈیلی کے آپریشنز ہم کرتے ہیں ریسکیو, اس میں پولیس جاتی ہے ساتھ. تو پولیس کا اتنا زیادہ پہلے رجحان نہیں تھا چائلڈ پروٹیکشن کی طرف, ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ادارے کے بارے میں کچھ. تو سب سے پہلا یہ ون آف دا فیو انیشیٹو جو شروع میں لیے گئے اس میں تھا کہ آئی جی صاحب سے میں نے میٹنگ کی. جتنے آئی جیز ابھی تک آئے ہیں میں ان سے ملی ہوں پرسنلی, جا کے ان کو بتایا ادارے کے بارے میں, اس کی امپورٹنس کے بارے میں. مطلب آپ نے پرسنلی پین لی؟ جی, اور کبھی کبھی رات کو مطلب 12 بجے میں خود سی سی پی او صاحب کو فون کرتی ہوں جب ایف آئی آر کرنے میں ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ بڑا تعاون کرتے ہیں یہ سارے جو پولیس آفیسرز ہیں. تو ہم نے ان کی ٹریننگ اس لیے کروائی تاکہ ان کو اپنا جو قانون ہے پی ڈی این سی اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اگر ہمارا آفیسر جا کے ایف آئی آر کروائے تو ان کو پتہ تو ہو کہ کیا قانون ہے کہ ہم نے کرنی ہے نہیں کرنی, اس کا کون سا سیکشن ہے. کیونکہ ہم نے شروع میں بہت پرابلم ہو رہی تھی ہمیں, لیکن اب ہم نے کہ پولیس میں بڑے ریفارمز آئے ہیں, پولیس بہت توجہ دے رہی ہے چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر. ان کا ایک سیل بھی بنایا گیا ہے اسپیشلی, اور سارے آئی واز سو امپریس ریسنٹلی ٹریننگ میں کہ جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے ڈی آئی جی, ان کو بھی پتا تھا بہت ڈیٹیل میں, اور وہ بڑا ان کا فوکس تھا. تو اب سب کو پتا ہے الحمدللہ. جی اچھا, تو جو بچے خاص طور پہ بیگرز ہوتے ہیں یا جو بچے بیراہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں, ان بچوں کو لا کر پھر آپ تعلیم بھی دلواتے ہیں؟ یہاں پہ آپ کے اسکول بھی یہاں پہ موجود ہے؟ بالکل, یہاں پہ بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول موجود ہے. صرف یہاں نہیں, جتنے پنجاب میں ضلع ہمارے جہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے وہاں پہ ہر ضلع کے اندر اپنے ہی بیورو کے اندر اسکول ہے. یہاں پہ ہم پڑھا رہے ہیں. یہاں صرف پڑھا نہیں رہے, بچوں کو قرآن کی تعلیمات دی جاتی ہیں ڈیلی بیسس پہ. بچوں کی میوزک کلاسز بھی ہوتی ہیں روز, اس میں ان کو ہنر بھی سکھایا جا رہا ہے. لڑکیوں کو اسٹچنگ, نرسنگ کا کورس, اور کچھ ہماری لڑکیوں کو بڑی اچھی جابس بھی مل گئی ہیں. اور اسی طرح بچوں کو میکینیکل انجینئرنگ, الیکٹریشین, مالی کا, پھر کوکنگ کا, لڑکوں کو جن کو جو شوق ہے اس میں ڈالا گیا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ صرف فارمل ایجوکیشن کافی نہیں ہوتی, لیکن انفارمل ایجوکیشن بہت ضروری ہوتی ہے. پنجاب کے اندر کتنے آپ کے سینٹرز ہیں؟ ہمارے ابھی 9 سینٹرز ہیں, اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جتنے باقی رہ گئے ہیں آؤٹ آف 36 ڈسٹرکٹس, وہاں سب جگہ انڈر کنسٹرکشن ہے. وہاں میں نے خود جا کے وہ بریکنگ کی ہے, گراؤنڈ بریکنگ, اور وہ جلد اگلے سال تک انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے پورے پنجاب میں. تو یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جو آپ کی ماشاءاللہ جاب ہے, جس طرح آپ پیشنیٹ ہیں, یہ میرے خیال میں یہ بھی 27 آپ کی جاب ہے, اور ہفتے میں بھی میرے خیال میں 7 دن آپ جاب کرتی ہیں. بیسکلی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ نا پوسٹ وہ آنری پوسٹ ہے, یہ پیڈ نہیں ہے. میں کوئی سیلری نہیں لیتی چاہے یہاں سے بیورو سے, بٹ صرف ایک جذبہ اور کام کرنے کا شوق ہے جس کی وجہ سے میں روز آتی ہوں یہاں پہ انوالو ہوں. اور جب میں گھر سے جاتی ہوں تب بھی رات تک فون پہ, مطلب ہم وہ ہوتا ہے ورک فرام ہوم چل رہا ہوتا ہے, ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے. اگر کوئی بچے کی کمپلین آئے, آپ کے تو جتنے میڈیا کے ادارے ہیں وہ مجھے ڈائریکٹ واٹس ایپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر نظر آ رہے ہیں بچے, لوکیشن بھیجتے ہیں ساتھ, میرے سے سب ڈائریکٹ ہے. آپ کا کوآرڈینیشن ہے, ہماری ٹیم کی بھی بہت اچھی کوآرڈینیشن, ہماری میڈیا ٹیم بھی بہت ایکٹیو ہے کہ وہ کوئی انسیڈنٹ ٹی وی پہ آتا ہے تو وہ مجھے فوراً بتاتے ہیں اور ہم فوراً اس پہ ایکشن لیتے ہیں. جی بہت شکریہ. جی تو ہمارے ساتھ نازیہ زیب صاحبہ موجود ہے, آپ مینیجر ہیں سی پی آئی گرلز کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ یہ جو چھوٹے بچے ہم دیکھ رہے ہیں, کوئی 4 منتھ کا ہے, کوئی 5 منتھ کا ہے, تو یہ بچے کہاں سے آئے ہیں یا ان کو آپ کہاں سے لائیں؟ یہ ہمارا لائی زون ہوتا ہے, جس طرح ڈفرینٹ ہاسپٹلس ہیں. 11 22 جو ہے ہمارے پاس یہ ابنڈنٹ بیبیز ہیں. کسی نے سڑک پہ چھوڑ دیا, کھیت میں پھینک دیا, کسی بھی جگہ اگر ہاسپٹل میں بھی چھوڑ جاتے ہیں تو ہاسپٹلس کے ساتھ ہمارا لائی زون ہوتا ہے. تو پھر وہ ہماری ہیلپ لائن کے ذریعے بچے جو ہیں ہمارے پاس چھوڑ جاتے ہیں, یا ہماری اپنی ٹیم جو ہے جا کے لے آتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں سی پی آئیز ہیں, تو اگر ان کو کہیں سے بچہ ملتا ہے کسی دوسرے شہر میں, جیسا گجرانوالہ, سیالکوٹ, ملتان, کہیں پر بھی جہاں پر بھی ہمارے سی پی آئیز ہیں, تو وہاں
سے بھی بچہ جو ہے ریفر ہو کے, کیونکہ ہماری نرسری جو ہے وہ صرف لاہور میں ہے, تو بچے یہاں پر آتے ہیں. پھر ادھر سے اڈاپشن کا اگر کسی نے اڈاپٹ کرنا ہو تو وہ ہماری کورٹ میں اپلائی کرتا ہے, تو پھر سوٹیبل کپل کو جو ہے وہ کورٹ آرڈر کرتی ہے اور بچہ جو ہے اڈاپٹ کرا دیا جاتا ہے. اچھا, تو ان کی دیکھ بھال میں کتنی مشکلات آپ کو پیش آتی ہیں؟ ماشاءاللہ سے میں نے سنا ہے, مجھے تو یہی بتایا گیا آپ تو ان کو ماں سے بھی زیادہ مطلب اچھی طریقے سے ان کی دیکھ بھال کر رہی, لیکن اوبویسلی آپ کو بھی کچھ مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہوگا, تو کتنی مشکل پیش آتی ہے؟ نہیں, اب دیکھیں ہمارا ایک پورا سیٹ اپ ہے, اس میں ہماری چیئر پرسن صاحبہ میڈم سارا, ہمارے ڈی جی صاحب, ہمارے جو ہے ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں, یا ہمارے سارا جو اسٹاف ہوتا ہے 24 گھنٹے جو ہے ان کی دیکھ بھال میں لگا ہوتا ہے. اسپیشلی جو ہماری چائلڈ اٹینڈنٹس ہوتی ہیں وہ 8-8 گھنٹے کی شفٹ میں جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, اور دن رات جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے نرسری میں, ان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا جاتا ہے. جی چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا, ویلکم. جی بچے کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ایمان افضل. ایمان افضل. کہاں سے آپ؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ کھانا کھاتے ہیں, کھیلنے جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. کوئی مسئلہ تو نہیں آپ کو یہاں پہ؟ ماشاءاللہ سے اچھی کیئر کرتے ہیں. جی. آپ کا بیٹا کیا نام ہے؟ آئلہ. آئلہ آپ کا نام ہے. اچھا اچھا, آپ کو کھانا شانا سب کچھ مل رہا ہے؟ ملتا ہے. اچھا, آپ کا کیا نام ہے؟ My name is فرزانہ. فرزانہ آپ کا نام ہے. اچھا, کس کلاس میں آپ؟ پی جی. کے جی میں. پی جی میں. آپ کا کیا نام ہے؟ مسکان. مسکان. خان. اچھا اچھا, آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ نرسری. پڑھنے کا شوق ہے آپ کو؟ کیا؟ اچھا, تو کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ پولیس. جی, پولیس. پولیس میں جانا ہے. ماشاءاللہ سے یہ بچی پولیس میں. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ہبہ اجمل. ہبہ اصغر. اچھا, آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ پی جی کا. آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے؟ پولیس. پولیس. ماشاءاللہ سے جی, بچوں میں جو ہے میری جتنے بھی بچوں سے بات ہوئی ہے تو ماشاءاللہ بڑے اچھے بچے ہیں, اور وہ مجھے رسپانس جو آیا ہے نا, وہ زیادہ تر رسپانس آیا, وہ کہتے ہیں جی ہم پولیس میں جانا چاہتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے ویسے بھی آج کل جو ہے ہماری بیوروکریسی میں بھی بہت سی لیڈیز جو ہیں وہ ہر سال آتی ہیں CSS کے ذریعے سے. تو میں امید کرتا ہوں اللہ پاک ان بچوں کی بھی مدد کرے. ان کا جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور یہ بچے, میں نے 3 سے 4 بچوں نے مجھے بتایا کہ وہ پولیس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ پاک جو ہے ان کے مقدر اچھے کرے, اور یہ اسی طرح سے سارے بچے جو خوش رہیں, یہ پھلتے پھولتے رہیں, اور انشاءاللہ یہ بچوں میں بڑا جذبہ ہے اور یہ جائیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک. کیا نام ہے آپ کا؟ فہد. فہد. آپ کو نظم آتی ہے؟ کیا آتا ہے؟ آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ پہلا کلمہ سنانا چاہیں گے, سنائیں. پہلا کلمہ طیب طیب لا 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 الہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ سے بچے نے جو بڑا اچھا کلمہ سنایا ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ بوائز. موئز. تو کیا سنائیں گے ہمیں آپ؟ نظم سنائیں گے, آپ ہمیں کوئی کلمہ سنائیں, کیا سنائیں گے؟ کلمہ سنائیں گے. پہلا کلمہ سنائیں. پہلا کلمہ طیب طیب پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کا کیا نام ہے؟ طیب. طیب. آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 1 میں. آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ ربی زدنی علما, اے میرے علم میں اضافہ فرما. آپ کا کیا نام ہے؟ جان. جان. زین. زین. زین آپ کا نام ہے. زین, آپ کیا سنائیں گے؟ پہلا کلمہ طیب. جی. پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاس لا الہ. اچھا, آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالہادی. عبدالہادی. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 1. کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے؟ ماما کا بیٹا. ماما کا بیٹا بننا چاہتے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ احتشام. کیا؟ احتشام. احتشام. احتشام نام ہے آپ کا. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میری جبترات. جی, تو ہم ایک دوسرے کمرے میں آئے اور یہاں پہ بچوں سے بات کرتے ہیں.
جی السلام علیکم. वाह کیا نام ہے آپ کا؟ फरिया فریحہ. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 2 میں. تو کیا بننا چاہتی بڑے ہو کر آپ؟ کوئی نظم سنا دیں. نظم آتی ہے آپ کو؟ سنائیں. बिस्मिल्लाह वालाम आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद. माशाल्लाह से बच्ची ने बड़ा अच्छा दरूद शरीफ सुनाया है. बड़ी टैलेंटेड बच्ची है. जी आपका क्या नाम है? अजविल्ला अजविल्ला अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? ब्लू ग्लास में. आप क्या सुनाएंगी हमें? कलमा सुनाएंगी? सुनाएं. रसूली रब्बी जल्ला चलो सुनाएं. रसूली रब्बी जल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह ला नूने मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. आपका क्या नाम है? हानिया. आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सुना अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? प्ले में पढ़ती हैं. क्या सुनाएंगी? नज़म सुनाएंगी? कलमा सुनाएंगी? क्या सुनाएंगी आप? क्या सुनाएंगी बताएं. तमन्ना सुनाएं. पहला टमाटर या तजुमने पा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. माशाल्लाह से बच्ची ने बड़ा अच्छा कलमा सुनाया है. जी आपका क्या नाम है? जया जी आप क्या सुनाएंगी? पहला कलमा सुनाए. पहला कलमा तो ये इलाहा इल्लल्लाह वसीला जिसका कलमा याद है रसूल तो है इलाहा इल्लल्लाह वसीला. माशाल्लाह माशाल्लाह. जी आपका क्या नाम? फाइका. आप क्या सुनाएंगे? पहला कलमा जी सुनाएं. पहला कलमा तैयब में पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. जी आपका क्या नाम? फातिमा. आप क्या सुनाएंगे? पहला कलमा तैयब में पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बेटा क्या नाम है आपका? चमन. समन. कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4 क्लास में. 4th क्लास में. तो क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? डॉक्टर. डॉक्टर बनना चाहती हैं. तो यहाँ पे आपको जो तालीम है उसका आपका खुसूसी तौर पे ख्याल रखा जा रहा है? आपको सही तालीम मिल रही है? यस. और खाने पीने में आपको कोई मुश्किल तो नहीं है? नो. मतलब आपका प्रॉपर यहाँ पे घर की तरह आपका ख्याल रखा जाता है? जी. माशाल्लाह से जी बच्ची का बड़ा जज्बा है. बच्ची कह रही जी मैं डॉक्टर बनूं. अल्लाह पाक ऐसी बच्चियों को जो है वो आगे लेकर, और बच्चों में जज्बा होना चाहिए. आपने देखा कि बच्ची में कितना जज्बा, और वो किस जज्बे के साथ कह रही है. वो कह रही कि मैं डॉक्टर बनूंगी बड़े होकर. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. आपका क्या नाम है? आयशा. आयशा. आप भी 4th में? यस. अच्छा, तो आपकी तालीम कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है. ठीक जा रही जी. है. यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है तालीम के हवाले से या उसके अलावा खाने पीने का प्रॉपर आपका ख्याल रखा जाता है? यस प्रॉपर रखा जाता है. किसी चीज़ की कोई मुश्किलात नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है. तो आप क्या बनना चाहेंगे बड़े होकर? मैं ऑफिसर बनना चाहती हूँ. ऑफिसर बनना चाहती हैं आप? मतलब आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहती हैं आप? गस्टेड ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करना? जी. जी बेटा कब से आप यहाँ पे? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? 1 महीना. 1 महीना हो गया. तो यहाँ पे आप कैसे आए हैं? कौन लेकर आया था आपको? इदारे वाले लेकर आए और खुद? ठीक हो गया. आपको कोई मसला तो नहीं आता? नहीं. घर वालों की याद आती है? जी. आती. तो मिलने आते हैं आपके घर से? जी.
कौन आते हैं? मामू मम्मा मिलने आती हैं। तो आपने कहा नहीं मुझे साथ ले जाए? नहीं कहा, आपने इधर ही रहना है, जी यहाँ पे आपका दिल लगा हुआ है। जी आपका क्या नाम है बेटा? आमना इकबाल। आप यहाँ पे कब से? तकरीबन 1.5 साल हो गए मुझे यहाँ पे। 1.5 साल हो गया। आप कहाँ से हैं? लाहौर से हैं? मैं फैसलाबाद से यहाँ आई हूँ। फैसलाबाद से यहाँ आए। तो कैसे आई थी आप? मैं यहाँ पे फैसलाबाद से पढ़ने के लिए आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे पढ़ने आई हूँ। ठीक है, खुद आई हैं या आप खुद रहना चाहती हैं? जी तो वालिदैन से मुलाकात होती रहती है? हम्म, घर में कोई भाई बहन कौन है आपके घर में? मेरे घर में मेरा भाई है, मेरी 2 बहनें हैं और 2 बहनें हम यहाँ पे हैं। आप 2 बहनें यहाँ पे हैं, जी बाकी आपके बहन भाई घर रहते हैं? जी जी, तो नाज़रीन आज हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जी वसीम साहब। आप PRO हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब के। तो वसीम साहब से बात करते हैं। जी वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा वसीम साहब, माशाल्लाह से हमने देखा है कि बड़े आपने अच्छे इंतजामात जो हैं वो किए हुए हैं यहाँ पे। हमें हमारी मुलाकात बच्चों से भी हुई, बच्चों से हमारी बात भी हुई, तो माशाल्लाह से बच्चों ने कहा कि हमें यहाँ पे कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। तो वसीम भाई, आप इतना ये सारा किस तरह से मैनेज कर लेते हैं? जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं यहाँ पे खुसूसी तौर पर इन बच्चों के लिए। आपने देखा कि इन बच्चों के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए गए हैं। तो हुकूमत पंजाब की तरफ से ये इदारा जो है वो ख़ुसूसन जो है इन बच्चों की देखभाल और निगहदाश्त के लिए ये कायम किया गया है। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे तो वो वही हैं जो लावारिस हैं, बेसहारा हैं, अदम तवज्जी का शिकार हैं। कोई बच्चे ऐसे हैं जो तशद्दुद या ज़्यादती का शिकार हैं। तो बुनियादी तौर पर मकसद यही था है गवर्नमेंट का कि इन बच्चों को जो है ना कम से कम जो है वो तकलीफ़ हो और बेहतर से बेहतर जो है वो सहूलियात फ़राहम की जाएँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह इन बच्चों की देखभाल के लिए जो है वो अटेंडेंट्स हैं जो हर माह वक्त 24 घंटे इनकी देखभाल के लिए इनको वो क्या कहते हैं सहूलियात फ़राहम करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ पे इनको बच्चों के लिए तालीम है, बच्चों के लिए खाना पीना है, रिहाइश है। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसका जो है वो एक यहाँ पे मेडिकल की सहूलियात भी फ़राहम की जाती हैं। ठीक है, तो अभी जैसे ये बच्चे आप देख लें कि ये बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ रहे हैं, तो माशाल्लाह इन बच्चों का ओवरऑल जो है वो एक ऐसा इंतज़ाम किया जाता है कि जो जैसे घर में एक बच्चा यहाँ पे अपनी वो कह लेना कि सहूलियात को एंजॉय कर रहा है, तो यहाँ पे भी उन बच्चों को माँ बाप की। माशाल्लाह वसीम साहब, मैं आपकी बात से एग्री करूँगा कि मेरी भी अभी बच्चों से बात हुई है, जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है तो बच्चों ने भी माशाल्लाह यही कहा कि हमें यहाँ पे कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे ऐसे ही रह रहे हैं जैसे हमारा अपना घर है। तो माशाल्लाह उन्होंने कहा ये बड़े अच्छे लोग हैं, हमारी बड़ी अच्छी तरह से केयर कर रहे हैं। तो इस तरह का जो इदारा है या इस तरह के जो लोग हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, जो हमारी भी गवर्नमेंट से ये अपील है कि जिस तरह से ये बच्चों को पालते हैं, जिस तरह से बच्चों की देखभाल करते हैं, जिस तरह से उनकी स्कूलिंग का ख्याल रखते हैं कि उन्हें घर वाला माहौल लगता है, जिस तरह उनके खाने पीने का ये ख्याल रखते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी चाहिए कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट को जो है आगे लेकर जाएँ। और ये माशाल्लाह इनके बड़े वर्कर्स या इनकी जो अपनी चेयरपर्सन है जनाब सारा अहमद साहिबा, वो भी बड़े माशाल्लाह से बड़ी टैलेंटेड है और साथ साथ कॉम्पिटेंट भी हैं और हार्ड वर्किंग भी है, बड़ी मेहनत कर रही है। तो वसीम साहब, अच्छा आप ये बताइएगा कि इन बच्चों के जो घर वाले हैं वो कभी घर से इनको मिलने आते हैं या कभी आपसे रब्ता किया उन्होंने? जी सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं ना, एक तो हम लोग उनको रेस्क्यू ऑपरेशन होता है उनके थ्रू लेकर आते हैं। हमारी हेल्पलाइन है 1121, वहाँ पे गुमशुदा बच्चों के बारे में जो कोई इतला मिलती है हम उन बच्चों को रेस्क्यू कर लेते हैं, या कोई घर से भागे हुए बच्चे उनको हम लोग रेस्क्यू करते हैं। जब वो बच्चे आते हैं तो यहाँ पे उन बच्चों की एक लीगल कस्टडी हासिल की जाती है। जो हमारी कोर्ट है यहाँ पे जज साहब हैं, सेशन जज साहब, वो बैठते हैं, हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। इस तरीके से हम लोगों की जब लीगल कस्टडी हो जाती है तो फिर इन बच्चों का आगे रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू होता है। उसमें ये किया जाता है कि जो बच्चे जिनके वालिदैन जो है वो नहीं है या उनको पता नहीं है उनके वालिदैन कहाँ पे हैं, हमारा एक सेक्शन है फैमिली ट्रेसिंग का सेक्शन, जिसका काम ये होता है कि जो बच्चे गुमशुदा हैं या घर से भागे हुए बच्चे हैं या जिन बच्चों को अपने वालिदैन के बारे में सही तौर पर मालूमात नहीं है, उनको हम लोग ढूंढते हैं, फिर उनको इतला करते हैं और उनको बच्चों को उनके वालिदैन तक पहुँचाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके वालिदैन जो है वो किसी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे दाखिल कराया हुआ है, जो कोई घरेलू या समाजी मसाइल हैं या कुछ और इस तरह के हैं, या तालीम के लिए यहाँ पे बच्चों को दाखिल करवाया होता है, वो बच्चे अपने बच्चों से मिलने के लिए गाए बगाए आते रहते हैं। अच्छा, तो वसीम साहब ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, एक बहुत बड़ा इदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو حکومت ہے، حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان، جیسا کہ باقی اداروں کو وہ فنڈنگ کر رہی ہے یا باقی اداروں کی وہ خود کیئرنگ کر رہی ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے، تو آپ کے ادارے کا بھی ماشاءاللہ سے اسی طرح چل رہا ہے یا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس پہ اور توجہ دینی چاہیے؟ جی الحمدللہ، ایک تو گورنمنٹ کا ہمیشہ سے ہی اس ادارے کے اوپر ایک خصوصی جو ہے وہ اپنا وہ رہا ہے کہ یہ اس ادارے کو کسی بھی قسم کی کوئی فنڈ کے حوالے سے اسپیشلی کوئی کمی نہ ہو۔ ابھی موجودہ حالات میں اگر دیکھیں تو یہ تو ادارہ ہے ہی چودھری پرویز الہی صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، پھر میڈم کی ہمیشہ سے کوششیں اور کاوشیں یہی رہی ہیں، اور ہمیشہ ہر سال پہلے کی نسبت جو ہے وہ زیادہ بجٹ وہ فراہم کیا جاتا ہے تاکہ اس بجٹ میں تاکہ بچوں کو کسی بھی قسم کی کوئی کمی محسوس نہ ہو، اور الحمدللہ ہمیشہ سے جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا جو ہے وہ ایک خصوصی سپورٹ رہا ہے اس ادارے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ پرائیویٹ لوگ جو ہوتے ہیں یا پرائیویٹ فرمز ہوتی ہیں، این جی اوز آپ اس کو کہہ لیں، یا ایسے لوگ جو اپنا چندہ دینا چاہتے ہیں، یا ایسے لوگ جو اپنا چاہتے ہیں کہ ان کے پیسے جو ہیں وہ کسی اچھی راہ پہ خرچ ہوں، تو ایسے کچھ پرائیویٹ ادارے اور کچھ پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ بھی فنڈنگ کرتے ہیں آپ کو؟ جی الحمدللہ، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بہت ہی اچھا یہاں پہ فنڈ فراہم کیا جاتا ہے، جتنی ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہمیشہ ملتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں، مخیر حضرات ہیں، کچھ ادارے ہیں جو ایسے بچوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کے لیے اپنی خدمات کی فراہمی کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک پراپرلی جو ہے وہ ایک بجٹ ہمارا ایک اکاؤنٹ ہے، اور اس اکاؤنٹ میں جو ہے وہ اپنی کوئی بھی مدد کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی مخیر حضرات میں سے مدد کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے؟ جی بالکل، وہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ادارے کی اور میڈم کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جی جو کہیں پہ کوئی کسی چیز کی پرٹیکولر کوئی ضرورت ہو اور وہ بندہ جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہے۔ اچھا وسیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ ادارہ قائم کب ہوا، یہ کب سے شروع ہوا؟ جی یہ ادارہ 2005 میں جو ہے وہ اس ادارے نے یہاں پہ جہاں پہ آپ ہم کھڑے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے وہ کام کرنا شروع کیا تھا۔ اس وقت بھی وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہی تھے، انہوں نے یہ قائم کیا؟ جی بالکل، یہ انہی کا انیشیٹو تھا، اور ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا جو انہوں نے اس صوبے کے جو لاوارث بچے تھے ان کو چھت فراہم کرنے کے لیے ایک اقدام کیا تھا۔ اب ماشاءاللہ اس وقت ہمارا 9 ضلعوں میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور مزید جو ہے وہ ٹارگٹ یہی ہے کہ جی 36 ضلعوں میں جو پنجاب کے جتنے سارے ضلع ہیں جو نئے بھی بنے ہیں ان میں بھی یہ مان جائے تو انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف یعنی کچھ ضلعوں میں جو ہے 10-12 ضلع ایسے ہیں جن میں کنسٹرکشن جو ہے وہ کام چل رہا ہے، مزید جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سال تک۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آج ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کے آفس میں موجود تھے، تو ہم نے پورا اس کو وزٹ کیا، اور وزٹ کرنے کے بعد ہماری بچوں سے بھی بات ہوئی، تو بچوں سے ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پوچھا کہ آپ کو یہاں پہ کوئی مسئلہ، کسی قسم کا ایشو آپ کی سکولنگ کے اندر، آپ کے کھانے پینے کے اندر، آپ کی رہائش کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں۔ تو بچوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ماحول ہمارا گھر کی طرح کا ماحول ہے، لیکن یہاں پہ آ کر ایک جو ہے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو دل ہے نا یہ بڑا اداس بھی ہوا ہے، اور مجھے نا بڑا درد محسوس ہوا ان بچوں کا کہ ایسے والدین اپنے بچوں کو جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کے سڑک پہ چلے جاتے ہیں، کسی گھر میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کسی ہاسپٹل کے اندر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو ان کا جو والی وارث ہوتا ہے، ان کو جو پالنے والا ہوتا ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے۔ تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے جو بچوں کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو میری ایسے والدین سے بھی گزارش ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ آپ نے دوسری شادی کرنی ہے، آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کائنڈلی اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں رکھیں، ان بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیں۔ اب یہاں پہ میں نے دیکھا کہ بچوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ تھا، کچھ بچوں سے میں نے بات کی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پولیس آفیسر بننا چاہتے ہیں، کچھ بچوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے میں نے دیکھا کہ بچوں کے اندر بڑا جذبہ موجود تھا۔ تو اس حوالے سے میں گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ یہاں پہ بچے جو ہیں یہ فیوچر ہے آپ کا،
یہ اس ملک کا فیوچر ہے. اس ملک کا فیوچر جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. تو گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز جو ہے فراہم کیے جائیں. کیونکہ مخیر حضرات جو ہیں, میری ان سے بھی گزارش ہے, جو پنجاب کے اندر مخیر حضرات ہے, پاکستان کے اندر مخیر حضرات ہے, پاکستان سے باہر جتنے بھی مخیر حضرات مجھے سن رہے ہیں, وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے لیے کچھ کریں. اور یہ ایک ایسا ادارہ یہاں پہ بچوں کا جو ہے فلاح و بہبود کے لیے بھی کام ہو رہا ہے, بچوں کی تعلیم پر بھی کام ہو رہا ہے, بچوں کی پرورش بھی بہت اچھی ہو رہی ہے. تو ناظرین اب تک لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.